बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ भट्ट ऑफिशियल। आज इस वक्त जबकि मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, ये हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब है, यानी 14 और 15 फरवरी की दरमियानी शब। रात के 2 बजे हैं। अभी तकरीबन कोई 52 घंटा पहले मुझे लाहौर और सियालकोट से राब्ता करने पर जो खबरें मौसूल हुई हैं, पहले वो सुन लीजिए और उसकी फिर तामीम कर लीजिएगा, उसे जनरलाइज कर लीजिएगा पूरे मुल्क पर, यानी पूरे पंजाब पर बिलखसूस। जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लोगों को हरासा किया जा रहा है, खौफ फैलाया जा रहा है। जाकर डाला खड़ा हो जाता है और लोगों के दरवाजे खटखटाना शुरू कर देते हैं और फिर अंदर घुस जाते हैं और घुस के अगर कोई बंदा मिलता है तो उसे गिरफ्तार करके गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं नामालूम मुकाम की तरफ। तो ऐसी सूरत हाल है कि एक खौफ है जिसकी चादर ने अपनी लपेट में लिया हुआ है अहले पंजाब को। लेकिन अब वो खौफ मैं आपको मुबारक देता हूँ, अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो खौफ टूटता हुआ और सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। हुकूमत इतनी खरासा है, इतनी खौफजदा है, क्योंकि मसला इन लोगों के जिनके हाथ में इस वक्त हुकूमत है, उनकी जानों का मसला है नाज़रीन इकराम। लिहाजा उनसे जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे। लेकिन अगर अवाम सड़कों पर निकल आए तो फिर सूरत हाल दीगर होगी। इस वक्त तक पोजीशन ये है कि अटक का पुल बंद हो चुका है, यानी पंजाब से लोग अब केपीके में नहीं दाखिल हो सकते। जो केपी के लोग भी बाहर हैं वो भी बाहर ही रहेंगे। जरा गौर कीजिए, होता है, करना पड़ता है, तकलीफें सहनी पड़ती हैं। जब जुल्म और बर्बरियत इस हद तक बढ़ जाए तो उससे निजात हासिल करने के लिए कुछ गैर मामूली इकदाम करने पड़ते हैं। स्वाबी में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तेमरगढ़ा में लोग इकट्ठे, और लोगों के मेरा ताल्लुक है, ये जितनी सरहद है केपीके से लेकर अफगानिस्तान को लगती तमाम एजेंसीज, उनमें मेरे अपने यार दोस्त सज्जन बेली मित्र सब मौजूद हैं। अब जिनकी औलादों से मेरे राब्ते हैं, मैंने उनसे राब्ता करके पता किया है। उन्होंने कहा जी हमने पाकिस्तान के साथ कोई नहीं रहा। मैं अल्लाह की जात को गवाह करके कहता हूँ नाज़रीन इकराम, मैं वक्त से पहले बता रहा हूँ कि ये हुकूमत, ये जी गवर्नर राज लगा देंगे, ये हम पकड़ लेंगे। देखिए मैं आपको बताऊँ, बलूचिस्तान आपको पता है कि पूरा पाकिस्तान एक तरफ, तीनों सूबे, और बलूचिस्तान का रकबा इससे भी बड़ा है और आबादी कहीं कहीं है। लेकिन इसके बावजूद, आबादी भी कम होने के बावजूद, उन्होंने जो सूरत हाल वहां पैदा कर रखी है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज और आर्मी वो अपने आप को सब गैर महफूज समझते हैं। उनके चेहरों पर खौफ छाया रहता है, दिल धड़कता और दहलता रहता है उनका। अगर बलूचिस्तान साथ है तो ये जो मिसाइल हम ही ने और बलोचों ने बना कर दिए हैं इस फौज को ना, बलूचिस्तान के खजाने भी यही इस्तेमाल होते हैं। वहां से जो टैक्सेस जमा होते हैं उसी से ये असला खरीदते और असला बनाते हैं, उस असले के जोर पे। लेकिन ताबे कुजा कब तक बलूचिस्तान को अपने साथ बांध रखा है। कोई बलोच पाकिस्तान के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। मैं जब ये गुफ्तगू करने का मैंने आगाज किया था आज से 1.5 बरस पहले, तो लोग हैरान होते थे जी मैंने कहा था कि मैं देख रहा हूं, और अब जो मैं कहता था अब किसी के कहने की तो जरूरत कोई नहीं, कह रहे हैं लोग, लेकिन वो नजर आ रहा है। और अब भी ऐसे बदबख्त लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि जनाब ये तो बलोच है ही, जो है वो बागी हैं, ये तो अच्छे लोग नहीं हैं, ये तो बुरे लोग नहीं। ये उसी तरह के पाकिस्तानी हैं। जाइए कायद आज़म हमद अली जिन्ना और खान अफ कलात का वो पढ़ के देखिए, जो मुआहदा किया था, अलहाक किया था उन्होंने। आपने अनेक्सी बना के रख दिया, गुलाम बना लिया, कब्जा कर लिया उनकी सरजमीन पे और उनके जमीन के अंदर अल्लाह के अता करदा दफीनों पर, माइंस एंड मिनरल्स पर। तो अब नौजवान नस्ल वो सरदारों के हाथ में मिली रही, सरदार खरीद लिया करते था ये सेंटर। अब सरदारों के कहने में भी नई नस्ल नहीं रही, वो आजादी चाहती है या हालात को दुरुस्त करना चाहती है। इसी तरह केपीके है। ये अब जो सूरत हाल बन रही, मैं आपको वक्त से पहले बता दूं नाज़रीन इकराम, देखिए मैं वो आपसे कहने जा रहा हूं जो कोई भी नहीं कहेगा। लेकिन सच एक तो वैसे ही मेरे उसमें हल्क से नीचे नहीं जाता, वो उछल के रहता है। अगर जो रवैया इस वक्त रवा रखा हुआ है इमरान खान के साथ, केपीके की गवर्नमेंट के साथ, यही जारी रहा तो इसका रद्द अमल शुरू हो चुका है। सड़कें बंद हो चुकी हैं, स्वामी में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। मैंने बताया तेमरगढ़ा बंद, मोहम्मद बंद, पाड़ा चिरार तक लोग जो है वो सड़कों पर निकला है नाज़रीन इकराम। अब क्या होगा, वो वक्त बहुत करीब है। या तो ये भाग जाएंगे, सरेंडर कर जाएंगे, वो जनरल्स जो इस सारी सूरत हाल का मुजब है, उन्हें
روکیں گے، یعنی دوسرے لفظوں میں بغاوت کریں گے. کچھ لوگوں کو بغاوت کرنی پڑے گی فوج سے، مجھے نہیں ہونی چاہیے، لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے یہ ممکن نہیں. فوج کو جس قدر بدنام کر دیا گیا ہے، فوج ایک گالی بن گئی ہے. ناظرین کرام، میں دیانتداری سے کہتا ہوں، کبھی پنجابی فوج کے خلاف نہیں ہوا تھا میں، یہ کوئی اس انداز میں نہیں کہہ رہا کبھی، لیکن اب چھوٹے بچے سے لے کر اور بابا سمجھدار تو وہ تف بیچتے ہیں، وہ لانتے بیچتے ہیں. اور بابا جو جرم نہیں بھی کیے، جن کی سزا یہ پاکستان بھگت رہا ہے، وہ بھی نئی نسل فوج کے کھاتے میں ڈال رہی ہے. بوڑھے بزرگ جھولیاں اٹھا کر فوج کو بددعائیں دے رہے ہیں، جنہوں نے یہ سارا نظام قائم کر رکھا ہے اور پاکستان کی تباہی اور بربادی کا یہ سامان کر رکھا ہے. سڑکیں بند ہو گئی. میں نے کہا نا، پنجاب میں بھی مجھے انگڑائی محسوس ہو رہی ہے، پنجاب میں بھی سڑکیں بند ہونا شروع ہو جائیں گی. وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب ان کی دوڑیں لگے گی. میں آپ کو بتاتا نہیں رہا کہ بری، بحری، ہوائی جو راستہ انہیں ملے گا یہ بھاگیں گے. یہ قصہ پاری نہ بن جائیں گے. یہ جو بی بی آج سرخی پاؤڈر لگا کے یہ نانی اماں ہیں، لڑکی بننے کا شوق اندازہ کر لو، اور آنکھوں پہ انجیکشن لگوا کے آنکھیں چروا کے اپنا بیڑا، اس کا منہ تیزاب سے دلواؤ، نیچے آپ کو بٹھنڈا ریلوے لائن کی طرح ٹانکے نظر آئیں گے. وہ ہاری ہوئی کو لا کر پنجاب، آدھے پاکستان پہ مسلط کر دیا ہوا ہے. اس کی وجہ سے پورا پنجاب فوج کو گالی دیتا ہے. جس حد تک وہ مرد کلندر ہے، وہ وقت کا ولی ہو چکا ہے. ناظرین کرام مان جائیے، یہ عقل کے اندھے بہرے سطحی لوگ جی، وہ تو جی وہ فلاں بوائے ہوا کرتا تھا. میں ایک نہیں کئی مثالیں گنوائی بھی ہیں. میں نے حضرت ابراہیم بن ادھم کی میں نے مثال گنوائی تھی کہ 49 برس کی عمر تک کوئی رات نہیں اس شخص کی گزرتی تھی جب شراب کباب اور شباب کباب، اور صبح 4 بجے تک دھت شراب، میوزک، ناچ گانا، ڈانس، ادھر ادھر سے منگوائی ہوئی لڑکیاں، باندیاں، لونڈیاں. لیکن جب توبہ کی تو پھر ولایت کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچے. وہ اعلیٰ ترین درجے پر پہنچے، گورنری بھی چھوڑی، گھر بار چھوڑا، نکل گئے سفر میں. سو عمران خان اس مقام پر پہنچ چکا ہے، لہذا قدرت کا قانون حرکت میں آ گیا ہے. وہ ہے نا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ٹوکری میں ڈال دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو کہا، یاد کرو موسیٰ، جب ہم نے تمہاری ماں کو کہا کہ اس بچے کو ٹوکری میں ڈال کر دریا برد کر دو، تو وہ ٹوکری جب لگی جا کے وہ فرعون کی بیوی کھیل رہی تھی اپنی سکھیوں کے ساتھ، اس نے کہا دیکھو یہ کیا ہے. وہ باندھی گئی، اس نے کہا یہ تو بچہ ہے. اس نے لاؤ مجھے دکھاؤ. تو جب اس نے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے دل میں اپنی طرف سے موسیٰ تیری محبت ڈال دی. اسی طرح عمران خان کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے 25 کروڑ عوام کے اندر چھوڑ دے. 50 لاکھ درمیان میں ہوں گے، وہ اچھائی کے ساتھ برائی نہ ہو تو یہ ممکن ہی نہیں، تضاد نہیں ختم ہوتا. وہ سمجھ لیجئے کہ قدرت کا قانون ہے، قدرت عقل مار دیتی ہے، مٹھ مار دیتی ہے عقل کا. تو پھر وہ ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں یا ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے یہ ماحول پیدا کر رکھا ہے، جنہوں نے عمران خان کو دیوار سے لگا رکھا ہے. اس کی آنکھ ضائع ایک نہیں، دوسری آنکھ بھی، اور پتہ نہیں ابھی اس کے اندر کیا انہوں نے کر دیا. ڈاکٹرز کو نہیں آنے دے رہے. کیوں نہیں آنے دے رہے؟ وہ اس لیے نہیں آنے دے رہے کہ ڈاکٹر کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہوا کیا ہے مریض کے ساتھ. اسے مارنے پر تلے ہوئے ہیں. یہ راستہ یہی ہے، نکلو باہر. نکلنے لگے ہیں عوام، بند کر دو سڑکیں. اور آگے آئیے عمران خان کے مقدمات جو ہے ہی نہیں. بخشیت بطور ایک وکیل کی کہہ رہا ہوں، اللہ کے سامنے میں شہادت اور گواہی دے رہا ہوں، کوئی مقدمہ ہے ہی نہیں، صرف سینہ زوری. وہ بندر سے بٹھائے ہوئے انہوں نے پکڑ کے، بے ضمیر، بے حیا، بے غیرت. وہ آپ انہیں ججز کہتے ہیں، عدالتیں کہتے ہیں، وہ سینٹرل کورٹس، وہ سزائیں دے دی. اب ہائی کورٹ سن نہیں رہا پچھلے 1.25 سال سے. تو بیرسٹر سلمان صفدر نے ارلی ہیئرنگ کی درخواست دائر کر دی ہے کہ جناب جتنی جلدی ہو سکے اس مقدمے کو سن لیں، اس کا فیصلہ کریں میرٹس پہ. فیصلہ وہ سنیں گے کیوں کیس؟ اور بھائی دیکھیں، یہ سرفراز ڈوگر آپ نہیں جانتے، جو 3 درجے کا ریجیکٹڈ اور ڈیجیکٹڈ جو شخص ہوتا ہے محلے کا، یہ اپنی وکلا برادری کے اندر اس کی حیثیت یہ تھی، کرپٹ ترین، چھوٹا ترین آدمی، گھٹیا ترین آدمی. یہ نہ سمجھے گھٹیا تھا، چھوٹا تھا تو یہ جج کیسے بن گیا. آپ کا کیا خیال ہے؟ جج کوئی باعزت ہے؟ یہ توبہ استغفار، چپ کر جا، آپ کو نہیں پتا. ناظرین کرام، پردہ ہے، لیکن پردہ چاک میں ساتھ کرتا رہتا ہوں. لہٰذا وہاں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ سپریم کورٹ سے. اسے تو لایا ہی اس لیے گیا ہے کہ عمران خان کو تن کے رکھنا. میں نے کل ایک مشورہ دیا تھا، ذرا ایسے کرے نا، اتنے محبت آپ کرتے ہیں عمران خان سے، کچھ لوگ جن تک میری آواز پہنچے اٹھے، ایک خفیہ سا کوئی اپنا بنائے ایک. اور یہ ڈوگر، اگر ڈوگر نہیں ملتا پتہ کرو اس کا باپ کہاں رہتا ہے.
چڑھ دوڑو اس پہ. اس طرح کام نہیں چلے گا. دیکھو میں اس اسٹیج میں آپ کو کہہ رہا ہوں, وکیل ہوں میں کہہ رہا ہوں, تجربہ کار آدمی ہوں کہہ رہا ہوں, لیکن کبھی کبھی یہ دیکھیں جنگ, یہ جنگ ہے ناظرین کرام. میں بار بار کہتا چلا رہا ہوں, جنگ ٹھہری ہے, کوئی کھیل نہیں ہے دل. یہ کھیل کھیل رہے ہیں جی, درخواست لکھو جی, پا دو اور کسے درخواست دے رہے ہو؟ اس شخص کو جسے وہ 14ویں 16ویں نمبر سے اٹھا کر لا کر یہاں وہ چیف جسٹس بنا دیا گیا اور ابھی تک اس نے حلف ہی نہیں لیا. اور اس کی جرت کیا ہے؟ یہ ساری عدالتیں ISI کے لیگل ونگ کے ماتحت ہیں, یاد رکھیے گا. اور وہاں کوئی بریگیڈیئر ہوتا ہے, ایک بریگیڈیئر ملک کے تمام عدالتوں اور عدالتی نظام کو کنٹرول کر رہا ہے. اندازہ کر لیجیے آپ. اور آپ لینے چلے ہیں وہاں انصاف. اور آپ ذرا دیکھیے, ایک طرف یہ ہے عمران خان کی صحت, سڑکیں بند, اور اسی رولے گولے کے اندر عاصم منیر اور شہباز جوکر یہ اب پہنچ رہے ہیں وہاں بورڈ آف پیس کے. یہ ممبر ہیں جو ٹرمپ نے اسرائیلی مفادات کے تحفظ کے لیے قائم کیا ہے. غور کیجیے, یعنی نیتن یاہو, عاصم منیر, شہباز شریف, ٹرمپ اور باقی یہ ہو گئے یکجا. اگلا مرحلہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ہے, اس طرف جا رہے ہیں ناظرین کرام. یہ میں نے ذکر کیوں کیا ہے کہ تمام واقعات اکٹھے ہو رہے ہیں. ان کے خلاف عوام کے دل و دماغ کے اندر اتنے دلائل ہوں گے, اتنے برہان ہوں گے کہ اخلاقی جواز ہوگا سڑکوں پر نکل کر انہیں اقتدار سے نکالنے اور انہیں دھوڑے لگانے کا. اور وہ وقت آ گیا ہے ناظرین کرام. آپ کو شاید عجیب لگ رہا ہو کہ باہر تو جناب صدمے کا سا عالم ہے, لوگ ڈرے ہوئے ہیں, لوگ سہمے ہوئے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں, بہت قریب ہے ناظرین کرام, بہت قریب ہے ان کا انجام, اور ان کا انجام بہت برا ہوگا, بہت برا انجام ہوگا. اور مجھے خوشی جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ جتنا بھی ظلم ہوا ہے, جتنی زیادتی ہوئی ہے, جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہوا خیر ہے, کوئی نہیں, لیکن فیصلہ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے. کیا پاکستان نے اسی ڈگر پہ چلتے رہنا ہے جس ڈگر پہ یہ چلتے چلتے تباہی کے دہانے تک پہنچ چکا ہے, یا ایسی سمت تبدیل ہونے جا رہی ہے؟ یاد رکھیے, یہی ملک ہوگا. کسی فوجی کی ضرورت نہیں ہوگی سیاست میں حصہ لے, سوچے گا بھی نہیں. ان کی نسلیں توبہ کر جائے گی. تو یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہوگا. اور جب فوج نے سول معاملہ سے اپنا بوریا بستر لپیٹ لیا, پاکستان کا مقدر سنورنا شروع ہو جائے گا. ناظرین کرام, میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں, ساری رات اس ایک نقطے پر میں کلام کر سکتا ہوں, دلائل کا انبار اکٹھا کر سکتا ہوں. بس دعا کیجئے کہ فوج, اور فوج کیا ہے, میں کہتا ہوں یہ پوری فوج کو بدنام کر رہے. فوج بیچاری کیا کرے, یہ سپاہی کیا کرے, گولی مار دینے؟ نہیں, ایسے نہیں ہوتا. ان کا حساب کرنا ہوگا, ان کی دوڑیں لگوانی ہوگی. آئین کی حدوں میں, آئین تو رہا ہی کوئی نہیں, کون سی نیا آئین ہوگا, نئے اصول مرتب ہوں گے. اور وہ اصول اتنے کڑے, بلکہ چھاونیاں شہروں سے 40-40 کلومیٹر دریاؤں کے کنارے پہ بننی چاہیے. ختم ہو جانا چاہیے DHA. یہ انہوں نے چاکلیٹ بھی بیچنا شروع کر دیے, انہوں نے سرجیکل کا سامان بھی بیچنا شروع کر دیا, انہوں نے کھاد بنانا شروع کر دیا, سیمنٹ ان کا بکتا ہے, بینک انہوں نے بنا لے, انشورنس کمپنیاں انہوں نے بنا لی, DHA سارا پاکستان کھا گئے ہیں. یہ تو یہ نہیں چلے گا, زیادہ دیر نہیں چلے گا. یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے ناظرین کرام, اور میں خوش قسمت ہوں گا اگر یہ میں اپنی زندگی میں دیکھ کر رخصتی پکڑوں گا. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان کی تباہی بربادی, ہاں ہیں سیاستدان, یہ شہباز, نواز, یہ زرداری, یہ فریال, تالپور, او توبہ ہیں, لیکن یہ چھوٹے چھوٹے کریکٹر ہیں, یہ ضمنی کردار ہیں, ایکسٹراز ہیں. اصل اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے پاکستانی فوجی جنرلز نے. ان کے مکو ٹھپے جانے کا وقت آ گیا ہے ناظرین کرام. اجازت دیجئے, اللہ حافظ, پاکستان پائندہ باد. اور میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں. میرے چینل کو مارنے کے لیے فائر وال سیدھی اس پہ فوکس کر دی گئی ہے. اجازت دیجئے, اللہ حافظ, پاکستان پائندہ باد.